ایک چھوٹی سے گاؤں میں جو ایک گہنی جنگل کے کنارے واقع تھا، ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ اپنی تجسس اور جرات مندی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایک دن جنگل میں گھومتی ہوئی احمد کو ایک قدیم نقشہ ملا جو ایک کھوکھلی درخت کے اندر چھپا ہوا تھا۔ نقشہ پرانا اور بوسیدہ تھا، لیکن اس میں عجیب علامات اور ایک صاف راستہ تھا جو جنگل کے دل میں ایک غار کی طرف جاتا تھا۔ یہ دریافت کر کے احمد فوراً گاؤں واپس آیا اور نقشہ اپنی دادا کو دکھایا، جو گاؤں کی ایک دانا اور قابل احترام بزرگ تھی۔ دادا کی آنکھیں کھل گئیں جب انہوں نے یہ علامات دیکھیں۔ یہ نقشہ، انہوں نے کہا جاتا ہے کہ یہ حکمت کی غار کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں قدیم علم چھپا ہوا ہے۔ لیکن یاد رہی، کہا جاتا ہے کہ اسی ایک محافظ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ احمد کی آنکھیں جوش سے چمک اٹھیں۔ اسے معلوم تھا کہ اسی غار کو تلاش کرنا ہوگا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگلی صبح جلدی وہ جنگل میں نکل پڑا، نقشہ کی راستے کی پیروی کرتے ہوئے۔ جنگل جتنا گھرا ہوتا گیا، وہ اتنا ہی زیادہ پراسرار اور خوفناک ہو گیا، اور ہر طرف سے عجیب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ جب وہ ایک کہلی جگہ پر پہنچا تو احمد نے غار کے دروازے کو دیکھا جو گہنے بیلوں سے چھپا ہوا تھا۔ اس نے احتیاط سے بیلوں کو ہٹا کر غار میں قدم رکھا، اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ غار کے اندر اندھیرا اور نمی تھی، اور وہاں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جو جیسی اس کا نام پکار رہی تھیں۔ احمد نے مزید آگے بڑھتے ہوئے ایک دور دراز کمرے سے مدھم روشنی دیکھے۔ وہ آہستہ آہستہ قریب ہوا، لیکن اچانک زمین اس کے نیچے سے ہٹ گئی اور وہ ایک خفیہ سرنگ میں پھسل گیا۔ وہ ایک بڑے غار میں جا گرا جہاں ہر طرف سے خوفناک سائے تھے۔ غار کے مرکز میں ایک بلند و بالا شخصیت کھڑی تھی، حکمت کے غار کا محافظ۔ محافظ کی آنکھیں نرم نیلی روشنی میں چمک رہی تھیں، اور اس کی آواز غار میں گونگ رہی تھی۔ کون ہی جو حکمت کے غار میں داخل ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ احمد، جو کانپ رہا تھا لیکن پختہ ارادی والا تھا، آگے بڑھا۔ یہ میں ہوں احمد، میں یہاں چھپے ہوئے قدیم علم کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ محافظ نے اس کا جائزہ لیا اور پھر پوچھا، تم اس علم کا کیا کرو گے؟ احمد نے غور سے سوچا اور جواب دیا، میں اسے اپنے گاؤں کی مدد اور دنیا میں بھلائی پھیلانے کے لیے استعمال کروں گا۔ محافظ نے تسلی کے ساتھ سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، تم آگے بڑھ سکتی ہو۔ وہ ایک طرف ہو گیا اور ایک کمرہ دکھایا جو قدیم توماروں اور کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ احمد نے گھنٹوں غار کا مطالعہ کیا اور قدیموں کی حکمت سے سیکھا۔ جب وہ گاؤں واپس آیا تو اس نے یہ علم سب کے ساتھ بانٹا، اور وہ گاؤں کے لیے ایک رہنمائی اور تحریک کا ذریعہ بن گیا۔ اس دن کے بعد سے احمد کا گاؤں خوشحال ہو گیا، اور حکمت کے غار کا راز کی کہانی نسل در نسل منتقل ہوئے، ہر ایک کو یہ یاد دلاتی ہوئے کہ علم کی طاقت اور اسی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی اہمیت۔